نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وسلم تسلیما سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحان اللہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ کے پاک ناموں کے ساتھ آج ہم اللہ کی توفیق سے 21ویں پارے کا ابتدا کریں گے۔ اگر ہم اس پارے کو پیچھے سے دوڑ دیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے تو اس کے سامنے کھڑا ہونا، جس کو ہم اسلام کی اصطلاح میں نماز کہتے ہیں، وہ بھی ایک رسم بن جاتی ہے۔ اس پارے کا مین تھیم ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش اور برائی سے روکنے والی چیز ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ نماز اور فحش اور منکر ساتھ نہیں رہتے۔ مزید ہم مثالی گھرانوں کی باتیں پڑھیں گے اس بارے میں کہ اینڈ میں کہ ایسے گھروں سے غنا کی نہیں قرآن کی آوازیں آتی ہیں۔ غنا کیا ہے؟ غنا گانے کو کہتے ہیں۔ اس بارے میں فحش اور منکر کی کافی ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور ایک سوچ بیدار کرتے ہیں کہ ہم نے اسے اس لیے سنا کہ ہم اس سے غنا اور زنا کا علاج کر سکیں۔ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنی ہے، پابندی سے پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے والا کبھی بھی غیر مہذب نہیں ہو سکتا۔ ہر بری حرکت سے نماز روک دیتی ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ جو برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ غیر مسلموں کو دلائل سے قائل کرنا ہے، جو اس کا اگلا نقطہ ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ مزید قرآن اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے، یعنی کہ کتابت میں نہ بھی رہے تو کتاب اہل علم کے سینے میں محفوظ رہے گا۔ اور موت کے وقت کفار کو عذاب اور مومنوں کو جنت کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کیا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کائنات کا ہر ذرہ دعوت فکر دیتا ہے، عمل کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے ہمارے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بہتر بنا دے۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے اور ان کی نصیحتیں ہیں۔ وسیع کائنات، مختلف زمانے اور مختلف رنگ اور رسومات دیکھیں گے ہم، اس میں اپنے دل میں جھانکیں گے۔ ہمیں یہ پارہ اپنے دل میں جھانکنے کا توفیق دیتا ہے۔ دکھ درد میں اللہ کو پکارنا، نعمتوں ملنے پر بھول جانا، یہ ناقدری کے سوا کچھ نہیں۔ صلہ رحمی کی تاکید کی گئی۔ اللہ کے دین میں مستحکم ہو جاؤ۔ نا امیدی کے اندھیروں سے امید کے اجالے ملتے ہیں ہمیں۔ پارہ 21 میں لہو اور لعب، موسیقی اور لغو باتیں کیا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آئیڈینٹیفیکیشن ملتی ہے۔ اللہ کے فیصلے ٹلتے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو نہیں ٹالتا، وہ ہر حال میں ہو کر رہتے ہیں۔ اور پارہ شروع ہوتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ پہلا حکم ملتا ہے کہ ان کو پڑھ کر سنائیے۔ قرآن پاک ایک کلام ہے، اور پہلا حکم اس کا کیا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو یہ کتاب دے دو کہ یہ اسے پڑھ لیں، کیونکہ قرآن کا مزاج سنانے والا۔ جب تک ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، دل کے تار ہلتے نہیں، کیونکہ کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایکسپریشن اور فیلنگ اس طرح نہیں آتے، فیلنگ لیس ہوتا ہے کلام پڑھنے کے لیے، لیکن سننے سے ہمارے اندر اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آگے مزید فرمایا کہ اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز فحش اور برائی کاموں سے روک دے گی، اور اللہ کا ذکر اس سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔
تو یہ اگلی بات نماز کے بارے میں آئی، اور اس کے بارے میں ہمیں کیا ملا کہ نماز جو پڑھتے ہیں، ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے کہا کہ فلاں آدمی نماز ہی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب نماز اس کا جھوٹ چھڑوا دے گی۔ تو کیا ملا کہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہی بے حیائی ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، لیکن بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ جس سوسائٹی میں نمازی ہوں، کیا اس سوسائٹی میں ویلنٹائن ڈے ہو سکتا ہے؟ اس سوسائٹی میں ہیلوئین اور چڑیلوں کے دن اور کرسمس ڈیز اور فلاں ڈے کیا ایسا ممکن ہے؟ ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ آج کے دور کا مسئلہ کیا ہے؟ بے حیائی۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ ہماری نمازوں میں روح نہیں ہے۔ ہماری نمازیں میں نہیں روک رہی، وجہ کیا ہے کہ ہم نماز کے بارے میں نہیں جانتے، نماز کا مقصد کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، کس سے بول رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، کچھ نہیں پتا۔ جب نماز زندہ ہوتی ہے تو بھیا سے روکتی ہے۔ ہماری نمازیں مردہ ہو گئی ہیں، تو ہمیں اپنی نمازیں خود چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نماز کے پیچھے پڑ جائیے۔ ہم نمازیں ہمارے حالات کی چغلی کرتی ہیں، ہماری نمازیں ہمارے دین کے لیول کی چغلی کرتی ہیں۔ نمازوں کی نگہبانی کریں اور پابندی سے پڑھتے رہا کریں۔ نماز انسان کو ناشائستہ کام اور نالائق حرکتوں سے باز رکھتی ہے۔ ہماری سوسائٹی کو دیکھ کر کیا کوئی گیس کر سکتا ہے کہ یہ مسلم اور نمازی سوسائٹی ہے؟ آج 5 سالوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ 100 سال میں نہیں آ سکتی تھی۔ سوشل میڈیا نے اور موبائل نے اتنا ایک ہمیں پرابلم میں مبتلا کر دیا ہے۔ آج کے دور کے لیے درد کے ساتھ امت کے لیے چند آنسو بہا سکیں تو ہمیں بہانے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی آج اس قابل نہیں رہی، ہماری نمازیں ہماری برائیوں کو دور کرنے کی قابل نہیں رہی۔ مزید ہم یہ سورۃ عنکبوت کی آیت 45 سے شروع ہوا یہ پارہ، پھر ہم مزید اس میں سورۃ روم کو مکمل کریں گے، سورۃ لقمان اور پھر سورۃ سجدہ بھی مکمل ہے۔ اب اس کے بعد ہم سورۃ احزاب کے شروع کی 14 آیتیں بھی دیکھیں گے، جی جو پارہ اس پہ مبنی ہے۔ پارہ کا نام سے ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہی گھر رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ملا ہے اس کو پڑھ کر بتانا ہے۔ اتلو، لکھی ہوئی بات سے سنی ہوئی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے، تبدیلی سن کر آتی ہے، اور جو میسیج ہمیں ملتا ہے کہ کتاب کو عام کرنے والی بات ہے کہ میں نے رب کے اس پیغام کو شیئر کرنا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشی قطروں کی طرح قرآن کو گلی گلی گھر گھر میں ہمیں پھیلانے والا بنا دے، کرنے والا بنا دے، خود بول کر سنائے یا کسی کا پڑھا ہوا آگے فارورڈ کر دے، سنا دے، اجر برابر ہے، دونوں میں کوالٹی کے مطابق اجر ملے گا۔ آگے سورۃ احزاب کی آیاتیں ہیں، اور جو نکات ہے اس پارے کے وہ نوٹ کیجئے۔ اللہ کے فرما برداری کرنا، آیت 40، بنانو لہو مسلمون، اور رب پر بھروسہ کرنا ہے، آیت 47، وما یجحد بآیاتنا الا الغافلون، وما كنت تتلو من قبله من کتاب۔ آگے مزید اللہ کی صبح شام کی تسبیح کرنی ہے، آیت نمبر 17 سورۃ روم۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ صبح شام کی دعائیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ کے نشانوں پر غور و فکر کرنا ہے، آیت نمبر 25 ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ
اور یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف پھیر لینا ہے۔ آیت اللہ ہمیں منیب بنا دے، اس کا پیغام ہمیں سورۃ روم سے ملتا ہے۔ اپنا رخ سیدھا دین پر قائم کرنا ہے۔ سورۃ روم میں دین کو سیدھا کرنے کے بہت سے احکامات موجود ہیں۔ اس میں گھروں کی اصلاح، شوہر اور بیوی کے آپس میں اصلاح، اپنے معاملات کو بہتر کیجیے۔ جتنا ایک کوئی اپنے معاملات بہتر کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے۔ علم اور ایمان میں ترقی کرنا ہے، یہ آیت 47۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایمان علم بڑھتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان اور علم جب بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بڑھ جاتی ہے۔ وَقَانَ حَقَّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنین کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، یہ کسی نے لازم نہیں کیا، رب نے اپنے اوپر خود لازم کیا۔ سورۃ لقمان آیت 13 میں رب کی ہدایت پر جانے کی باتیں کرنی ہیں، رب کی دی ہوئی ہدایت پر رہنا ہے۔ ہدم و رحمت للمحسنین، یہ دوسری آیت لے لیجیے، آیت نمبر 3 لے لیجیے، آیت نمبر سورۃ روم کی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، آیت نمبر 5 سورۃ لقمان۔ سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے، اللہ کے سپرد کرنا ہے اور فوکس اور سیدھے ہو جانا ہے۔ 10 بار پڑھنے سے زیادہ فائدہ تب ہوگا جب ہم عمل کی نیت سے اس کو پڑھیں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ رہنمائی، اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کرنی ہے لوگوں کی، اللہ کی وحی کی پیروی کر رہی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے، دنیا کے دھوکے سے بچنا ہے، خبردار کرنا ہے، دنیا کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے، اس سے پہلے خبردار ہو جانا ہے۔ یہ باتیں ہمیں سورۃ عنکبوت اور اس کے بعد باقی صورتیں جب ہم پڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو ہمارے لیے بہتر کرتے جائیں گے، ہماری زندگیوں کو خوبصورت کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ احزاب کا ایک بڑا پیغام دیتے ہوئے آگے چلتی ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا لو، لقد کان فیہ رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، اور عمل کی باتیں جو ہمیں اس پارے سے مزید ملتی ہیں، اس کو آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیے۔ نماز اور ایمان اور تقوی کا معیار قائم کرنا ہے، جتنی نماز بہتر ہوگی تقوی اتنے اعلی درجہ کا ہوتا جائے گا، اور ہمیں محسن بننا ہے۔ گول کیا ہماری زندگی کا گول کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں محسن بننا ہے۔ پہلی ہی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نمازیں پڑھ کر فحش اور منکر سے منہ پھیرنا ہے، تو دوا اگر کھائیں بیماری کے لیے تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ بیماری فحاشی عام سے عام ہوتی جا رہی ہے، اگر ہم ایکسپائر گولی کھا لیں تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، آج ہمیں اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے۔ نمازیں پڑھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور مزید نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 ٹائم اللہ تعالیٰ ہماری کلیئرنس کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر سے بہترین ہو جائیں، اور آج ہماری نمازیں ہمیں اس لیے روک رہی ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو مزید ہمیں کچھ نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہماری علاج گولی یا تو علاج اس وقت کرتی ہے جب وہ ریلیونٹ ہو، اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو وہ ریئیکشن کر جائے گی۔ تو آج ہماری نمازیں ہمیں ریئیکشن کر رہی ہیں، ہمیں اپنے نمازوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، نمازوں کو زندہ کریں۔ آگے مزید سورۃ عنکبوت آیت 49 میں قرآن کا کچھ حصہ ہم اپنے حافظے میں بھی ڈالنے کی ضرورت ہے، ہمارے سینے میں محفوظ ہو جائے، دین پر عمل ناممکن ہو تو رستہ بدل لیں، یہ آیت 56 سورۃ عنکبوت کہتی ہے۔ اور رزق کی بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے، سورۃ عنکبوت آیت 59 میں۔ کیوں غم کرتے ہو رزق کا؟ جس طرح سے جب بچے کا پیپر ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے آپ پڑھیں، میں آپ کی رزق کی ذمہ داری لیتی ہوں، I will take care of this۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام کو جب پیچھے ڈال کر رزق کمائیں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، جہاں پر اللہ سے تقابل آئے گا وہاں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہی جانا ہے، آیت 69۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، فلا تم خیز نہروں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تو منزلیں خود آگے آ جاتی ہیں، پچھلی قوموں کے حالات سے ہمیں سبق لینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، سورۃ روم میں ہمیں اس کو سچ سمجھنا ہے، دنیا کے ظاہری پہلوؤں سے آخرت سے غافل نہیں ہونا، اور جتنا زیادہ ہم اللہ کی کتاب کو وقت دیں گے اپنا وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے۔
جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکت دیں گے. 39 ہے یہ. اور آگے پڑھا ہم نے سود بڑھوتری، سود سے کبھی بڑھوتری نہیں ہوتی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، لیکن ہماری جو سامنے کی آنکھیں ہیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو فطرت نے کرنا ہوتا ہے. اور زکوٰۃ اور صدقات ظاہری طور پر تو ہمارا مال کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اس سے، اور مال میں بڑھوتری اور ترقی بھی ہوتی ہے. آگے آیت نمبر 20، 21، 22 ماحول کو اچھا کرنا ہے. شوہر اور بیوی کے رشتے کے بارے میں ہے کہ عورتوں کو مردوں کے لیے اور مردوں کو عورتوں کے لیے سکون کا باعث ہونا چاہیے. اپنا رول پلے کریں سکون میں. آپ کو لگتا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے، آپ کے ماحول کے مطابق نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، تو خاموشی اختیار کیجیے. آپ بول بول کر اچھی ٹیچنگ نہیں کر سکتے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں، آپ بول بول کر سکھا دیں گے، زیادہ مت بولیے، خاموشی بہتر ہے. زیادہ اچھا استاد خاموش سے سکھاتا ہے. بات میں وزن بھی تب ہوتا ہے جب ہم خاموش ہیں. تو اپنا رول ادا کریں، ماحول کو بہتر کریں، اس میں زیادہ تر خاموشی اختیار کریں. سورۃ لقمان میں لہو الحدیث پر ہر وقت ہمیں لہو اور فضولیات پہ نہیں پڑا رہنا چاہیے. وقت اور مال ہمیں لہو الحدیث پہ نہیں لگانا. آج کا ہمارا زیادہ تر مال اس ریکارڈ پہ رکھ لیا ہے. ہمارا نیٹ فلکس، ہمارا وائی فائی، ہمارا زیادہ تر مال کہاں لگ رہا ہے؟ ان چیزوں میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کی چیزوں میں مت لگاؤ، کیونکہ مومن کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ اپنا ایک ایک منٹ بھی لگائے پھر بھی اس کی زندگی میں اس کا قضا نہیں ہوتا. لہو الحدیث کیا ہے؟ کلام دل فریب. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹائم کلر یا اور ٹائم ویسٹرز ہیں یہ ہمارے. آج ہمارے ٹائم ویسٹرز ہمارے یہ بہت پھیلے ہوئے ہیں. اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور حکمت چاہتے ہوئے تو اپنی زبانیں اور دل کو پاک کریں. اور زبان اور دل پاک کیسا ہوگا؟ زیادہ بولنے سے پرہیز کرنا پڑے گا. مزید آگے ماں باپ کے ساتھ بہتر معاملات کے بارے میں انفارمیشن آئی ہے کہ دنیا داری کے معاملے میں بہترین ہو جائیں. کسی کی بات اگر بری لگے تو دل پر برا نہیں کرنا ہے. یہ آیت نمبر 14 اور 17 کا پیغام ہے. اور اپنے اولاد کو نصیحت کیسے کرنا ہے؟ واقم الصلاۃ وامر بالمعروف نہی عن المنکر واصبر الی ما اصابک. یعنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، بری باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا، گالیں پھلا کر نہیں رہنا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، پس آواز کو پس کرنا ہے. اولادوں کی تربیت کے نسخے ہیں سورۃ لقمان میں. اور بے فائدہ ٹاک سے اجتناب کرنا ہے. کہہ دیجئے کہ لہو الحدیث سے خود کو بچائیں. غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت الہی اور غور و فکر سے معرفت الہی اور قرب الہی حاصل کرنا. اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا ہے، اور جو مجاہدہ محنت جو کرے گا وہ اس کے لیے ہے. اور آگے مجید سورۃ احزاب میں رسول اللہ کے سنہ پر عمل کرنا ہے. سورۃ سجدہ کو مغرب میں ایک ٹائم تلاوت ضرور کرنا ہے. اور نماز، ایمان اور تقویٰ کا معیار متقی سے محسن کی طرف ہمیں سفر کرنا ہے. پہلے متقی بننا ہے، اس سے آگے مزید محسن کی طرف سفر کرنا ہے. قرآن پاک کے 3 حصوں کو اگر ہم دیکھ لیں 10 پہ ڈیوائڈ کریں تو پہلا 10 پارے ہمارا بچپن گزر رہا تھا. پھر اگلے 20 پارے 10 پارے 11 سے 20 تک یہ ہماری جوانی کے امور تھے. اب ہمارا بڑھاپا چل، سمجھ لیں اب پختگی کی عمر ہے. 21 سے آگے 20 تک اس میں کوئی حدت باقی نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغامات پہنچ دیے. اپنی چال میں میانہ روی اختیار کیجیے. اللہ ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین میں کبھی اور احزاب کا وقت آ بھی جائے. سورۃ احزاب کی کچھ آیات ہمیں ملتی ہیں اور جو ہمارے سامنے ہیں ہمیں کیا ہم دیتی ہیں کہ کبھی ہمارے پر ایسے وقت آ جائے کہ خندقیں کھودنی پڑیں تو اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. ذہنی خطے تو ضرور کھودیں، کیونکہ آج ہماری نسلیں غیر کلچر کے شہر میں آ چکی ہیں. زمین اور علاقے اور سرحدوں پر حملے ہوتے تھے پہلے، اب ذہنوں پر حملے ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان سب چیزوں سے بچا لے. یہ تھا پارہ 21. ایک پارہ اور ایک آیت ہی میں کہتی ہوں ہدایت کے لیے کافی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ہدایت کی نیت سے سننے والے بن جائیں. زیادہ سے زیادہ اللہ پر نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مدد فرمائے. اس بارے میں ہمیں کوئی دعا نہیں ملی تو
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. اللہ تعالی ہماری نمازوں کی خاص فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ میم. اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.